يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. کرام کو الزام دیا جاتا ہے کہ ہمارے علماء کرام دعوت تبلیغ کا کام جیسے کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، کسی بھی آبادی میں، کسی بھی بستی میں ایک سلفی ہوتا، ایک اہل حدیث ہوتا تو وہ ہزاروں پہ بھاری ہوتا، وہ سینکڑوں پہ بھاری ہوتا. کتاب اللہ کے ترجمے کو، حدیث کے ترجموں کو اپنی تھیلیوں میں اپنے بغلوں میں رکھ کر جاتے، چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے، گلی میں کھڑے ہو جاتے. امیر محترم نے خطبہ صدارت میں اس بات کو ظاہر کرنے کی پوری کوشش فرمائی ہے کہ جماعت کا ایک ایک فرد کسی گاؤں میں ایک فرد ہوتا تو وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا تھا، توحید کا علمبردار ہوتا تھا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرتا تھا. وہی دعوت اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کہ آپ کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، ڈریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پھر آپ کو جواب دینا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، سورہ تبارک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یاتیکم نذیر قالوا بلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے ان حضرات سے جن کا عمل کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا اور نہیں ہے. یوم قیامت سوال فرمائیں گے الم یاتیکم نذیر، اگرچہ کہ انبیاء کے تعلق سے ہے، لیکن بھائیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار و تبشیر کی، دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری آپ سب کو دی ہے، ان تمام حضرات کو دی ہے جو اس تنظیم کے علمبردار ہیں. ایک بات کہتے ہوئے مجھے نہایت رنج ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ آپ میں سے اکثر و بیشتر حضرات کا حال یہ ہے کہ آپ حضرات صرف آج کل کیسٹیں سننا آپ نے شروع کر دیا ہے. آج ہمارے جماعتی اخوان کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے شیوخ کے آڈیو ویڈیو کیسٹ دیکھتے اور سنتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، آپ کو چاہیے کہ آپ کتاب اللہ کا مطالعہ کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. اس جمعیت کا ہر فرد باعلم ہو، بصیرت کے ساتھ، پوری بصارت و بصیرت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی، یوم قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین سے سوال کرے گا کہ تمہارے پاس کوئی داعی اہل حدیث آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، ان کا جواب یہ ہو کہ نہیں آیا تھا، تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا. صرف آپ کانفرنس میں شریک ہو جائیں، کانفرنس میں حاضر ہو جائیں تو یہ بات کافی نہیں ہے. کانفرنس کا انعقاد صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پیغام دے کر بھیجا جائے، آپ کے اندر دعوت و تبلیغ کا جذبہ پیدا کیا جائے، پھر آپ یہاں سے جائیں، پورے ملک میں پھیل جائیں، چاہے وہ شمال سے آئے ہوں، چاہے وہ جنوب سے آئے ہوں، چاہے وہ اتر سے آئے ہوں، چاہے دکن سے آئے ہوں، مشرق و مغرب چاروں پورا ملک یہاں موجود ہے. میرے بھائیوں، یہ تمام حضرات اگر آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ جس طرح ہمارے علماء نے، جس طرح ہمارے اسلاف نے کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جو جد و جہد کا دو کاوش کی تھی، انشاءاللہ ہم آج سے فرمائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حق تبلیغ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. میں آپ سے
یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو اللہ کو گواہ رکھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. کانفرنسیں، اہل حدیث کانفرنس اتنی عظیم الشان ہوا کرتی تھی، اور ہماری جماعت کے احباب علماء کرام کا وہ آپسی اتحاد و اتفاق دیکھتے تھے. آج جمعیت اسی کو دیکھنا چاہتی ہے. میرے بھائیوں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک کانفرنس میں غالباً اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ، دونوں ایک کانفرنس میں شریک ہوئے. کانفرنسوں کا جب حال، اجلاس اجتماعات کا حال جب ہم پڑھتے ہیں سابقہ، تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں اکابرین ایک اجلاس میں شریک ہوئے. ان کے استقبال کے لیے کیسے عجیب و غریب انتظامات ہوتے تھے. تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ علماء کرام کو لینے کے لیے کہیں سے ہاتھی کا انتظام کیا گیا اور پالکی کا انتظام کیا گیا. مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ ہاتھی پہ سوار ہوئے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پالکی میں بیٹھ گئے. دونوں چل رہے تھے، آمنا سامنا ہو گیا. تو اس موقع پر علامہ مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے بھائیوں، اس کے جواب میں علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. میرے بھائیوں، اس طرح کانفرنس اجتماعات میں، کانفرنس میں علماء کرام اپنے اتحاد و اتفاق کا، اپنی ایثار و قربانی کا نمونہ پیش فرمایا کرتے تھے. بارکیف میرے بھائیوں، اس جمعیت نے اس ملک کو کیا کچھ نہیں دیا ہے، کس فتنے کا جواب نہیں دیا ہے. اسلام کے پاک دامن کو کسی نے داغدار کرنے کی کوشش کی، تو اس صورت میں اس جمعیت کے جیالوں نے، اس جمعیت کے افراد نے، چاہے وہ عمرہ ہوں کہ علماء ہوں، میرے بھائیوں، سب نے مل کر کے اس کا اتنا شاندار اور اتنا اچھا جواب دیا. میرے بھائیوں، ایک بذات خود مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں دامن اسلام کو کسی نے داغدار کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے اگر کسی کو غیرت آئی تو وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے. آج بھی اس ملک میں جماعت الحدیث کے افراد کیا کچھ خدمت نہیں انجام دے رہے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، میڈیا سے ہمارے تعلقات جیسے کچھ ہونے چاہیے، اس طرح کے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہماری فروع اور ہماری شاخوں کا ربط مرکز سے جیسے ہونا چاہیے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بات نہیں پھیل رہی ہے. آج اس ملک میں سب سے زیادہ دروس قرآن اگر کسی کے ہو سکتے ہیں تو میں خوش فہمی سے نہیں کہہ رہا ہوں، خوش عقیدگی سے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام اگر ہو رہا ہے تو اسی جمعیت کے افراد کر رہے ہیں. لیکن ہمارے بڑے سے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی کانفرنس ہو جاتی ہے، اس کی خبریں اخبارات میں نہیں آتی ہیں. ہم نے گویا اخبارات سے ایک طرح سے اس کو اچھوت سمجھ لیا ہے. میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہمارے جو پروگرام ہیں وہ پریس میں نہ آنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات بہت مختصر ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرات خاموش ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ملک میں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، کتنے کالج، کتنے ہائی اسکول. میرے بھائیوں، کیرلا میں تو جمعیت کے احباب نے ایک باقاعدہ اپنی یونیورسٹی قائم کر لی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جمعیت نے ہر جہت، ہر میدان میں کام کیا ہے، چاہے وہ دعوت تبلیغ کا ہو، تصنیف و تالیف کا ہو، اور جہاد بالقلم و جہاد بالسیف کا میدان کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، جتنا بنیادی لٹریچر، عظیم الشان لٹریچر اور سب سے زیادہ عظیم علمی تصنیفی تالیفی کام اگر کسی جمعیت نے کیا ہے تو یہی اسی جمعیت نے کیا ہے. عربی شروحات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری کو اس ملک میں شائع کیا، اپنے خزانے سے شائع کروایا اور پھر علماء کرام تک پہنچایا. تاریخ میں لکھا گیا ہے، اور میں نے جامعہ سلفیہ بنارس میں
علامہ ہلال الدین کا بیان سنا، علامہ تقی الدین ہلالی کا بیان سنا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس جمعیت نے علم حدیث کی وہ خدمت انجام دی ہے کہ عالم اسلام میں کسی نے وہ خدمت انجام نہیں دی۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اس جمعیت کے علماء کرام نے اپنے سینوں سے لگایا اور اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کیا کچھ قربانیاں پیش نہیں کی۔ ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنے اس خطاب کو ختم کر دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لیے ہمارے علماء نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی ہیں۔ ایک مثال، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، جنہوں نے سالہ نصف صدی تک جنہوں نے صحیح بخاری کا درس دیا، کتاب اللہ خال رسول کو پڑھایا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کابل کے دو علماء نے خط لکھا کہ ہم آپ کے پاس درس حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مولانا عبداللہ غزنوی، مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ، ان دونوں نے خط لکھا میرے بھائیوں۔ دونوں علماء کرام کو اجازت ملی دلی پہنچنے کی۔ دلی اسٹیشن پر دونوں علماء کرام پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی خلی والا مل جائے تو اس کے ذریعے سے پھاٹک حبش خاں پہنچ جائیں۔ شیخ الکل فی الکل نواب شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین صاحب محدث رحمہ اللہ کے مدرسے کو پہنچ جائیں۔ ایک بارش بزرگ ملے، ان کے ساتھ دونوں علماء کرام چلے۔ بارش بزرگ نے آ کر ان پریشان حال نوجوانوں کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میاں صاحب کے مدرسے کو جانا چاہتے ہیں۔ بزرگ نے سامان اپنے کندھوں پہ اٹھایا، لے جا کر کے میاں صاحب کی مسجد کو پہنچایا۔ دونوں علماء کرام کافی دیر تک منتظر رہے کہ جن سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ آئے ہیں کہ ان سے شرف ملاقات ہو جائے۔ کافی دیر تک جب نہیں آئے تو پڑوس میں جو گھڑی ساز کی دکان تھی اس سے پوچھا کہ ہم میاں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ گھڑی ساز نے کہا کہ جو محترم جن بزرگ نے آپ کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا تھا وہی میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب میاں صاحب تشریف لائے اس موقع پر ان دونوں علماء کرام نے میاں صاحب کو سینے سے لگا کر معافی مانگی۔ کہا کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہم نے آپ کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے آپ کو نہیں سمجھا تھا، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ اس موقع پر میاں صاحب نے فرمایا کہ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ مہمان رسول بن کر آئے ہیں، میں نے آپ کی خدمت کی ہے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس ملک میں کیسے اہل خیر حضرات تھے، تاریخی بات ہے۔ میں آپ کو بتا دوں تو شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ سامعین میں سے میرے بھائیوں، جنوبی ہند میں، شمالی ہند میں بھی امیر محترم کی ہستی اس وقت حافظ محمد یحییٰ صاحب حفظہ اللہ کی ہستی وہ قابل تعارف تو ہے نہیں۔ بحمدللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے آباء اجداد نے کیا کچھ خدمت انجام نہیں دی تھی۔ جنوبی ہند کے بعض جیالوں نے، اہل خیر حضرات نے، جن کے نام لینا چاہیے کہ غیور اہل حدیث تھے، ان میں الحاج عبدالسلام صاحب بلہاری والے، ان میں جناب شیخ اسماعیل الحاج محمد اسماعیل صاحب مدراس والے، جن میں حاجی احمد حسین صاحب ترچنا پلی والے، انہوں نے شاہ سعود کو خط لکھا تھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم جدہ سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک اور پھر مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ تک ہم ریلوے پٹری کا انتظام کر دیں تاکہ حجاج کرام کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس جماعت نے دیا ہے ساری دنیا کو علم حدیث کی اشاعت کے ذریعے، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے ذریعے، اپنے داعیوں کے ذریعے فتنہ اسلام میں اٹھنے والے فتنوں کا دفاع کرتے ہوئے بحمدللہ یہ جماعت کا کارواں چلتا رہے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین کا داعی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا بنائے اور ہمارا ہر فرد صاحب علم ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے اللہ تعالیٰ انہی ہمارے مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हजरत, हम इंतहाई फ़ख्र महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि हमारे स्टेज पर यहाँ इस वक्त यहाँ ज़िला पाकुर के एसपी साहब नंदू प्रसाद साहब मौजूद हैं। हम उनको अपनी तरफ से खुशामदीद करते हैं, स्वागतम करते हैं उनका, और उनकी सहायता के लिए हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो कुछ आपने हम लोगों के लिए क्या खिदमत की, हम सब इजलास वालों की तरफ से आपका और आपकी इंतज़ामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत खुसूसियत के साथ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद डीसी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, फिर वो भी इंशाअल्लाह 2-4 लफ्ज़ बोलेंगे। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ हमारे नंदू प्रसाद साहब से, एसपी साहब से, कोई तशरीफ़ लाएं और कुछ कहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी इस इतने बड़े जलसे में भारत के कोने से आए हुए, झारखंड के बाहर से आए हुए लोग को जो इसमें शिरकत किए हैं, उनकी हमारे तरफ से शुभकामनाएं, मुबारकबाद। यह जलसा इंसानियत के लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, और आप हम आयोजनकर्ताओं को जो पाकुड़ के यहाँ के हैं लोग, उनको मैं शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े सफल आयोजन को यहाँ पर कार्यक्रम बनाया, बीच में बना रहे। धन्यवाद। अब मैं दरख्वास्त करूँगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, बेदी सिंह शरण शर्मा साहब से, वो भी तशरीफ़ लाएं। ऑल इंडिया अहले हदीस के त्रिदिवसीय 28वें सम्मेलन में दुनिया के तमाम देशों से आए हुए हजरात, पाकुड़ की महान जनता, प्यारे भाइयों एवं हमारे दोस्तों, आप यहां आए, बहुत ही अनुशासित ढंग से आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया। इसके लिए हम लोग आपके एहसानमंद हैं। आपने विश्व मानवता की सेवा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इन 3 दिनों में जो कुछ भी आपने कहा, आप लोगों ने सुना, आपने अच्छा संदेश दिया, ये सबकी जानकारी हमको है। हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इस छोटी सी जगह पर तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने धैर्य को कायम रखा और एकता की मिसाल कायम की। मैं इसके उद्देश्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जहां हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहां बताया, इसके आधार पर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने बहुत काबिले तारीफ काम किया। आप सभी जानते हैं कि जब भी मानवता का ह्रास होता है, इंसानियत में बुराई आती है, हमारा समाज छीन होता है, तब आप जैसे महान लोगों की आवश्यकता होती है, इसकी जरूरत होती है। जब भी विश्व में कठिनाइयां होती है, विसंगतियां होती हैं, आपस में दरार पड़ जाती है, हम अपने को बांट लेते हैं कई भागों में, तब एकता का संदेश लेकर आप यहां आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, समुदायों को जोड़ते हैं, दिलों को जोड़ते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए पाकुड़ की जनता, पाकुड़ का तमाम जिला प्रशासन आपके शुक्रगुजार है। हम लोग एहसानमंद हैं कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद, जबकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके बावजूद विश्व के तमाम देशों से काफी सुख सुविधा में रहने वाले लोग यहाँ पर आए और जिस तरह से डिसिप्लिन कायम करके, अनुशासन कायम करके आप लोगों ने यहाँ पर काम किया, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं आप लोगों को जिला प्रशासन की ओर से, पाकुड़ की जनता की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी कठिनाइयों को नजरअंदाज करके
आगे भी आएंगे और इस तरह से मानवता का पाठ सबको पढ़ाएंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामना देते हैं। आज आपका अंतिम दिन है, इसलिए शुभकामनाओं के साथ अलविदा भी देते हैं और क्षमा मांगते हैं यदि हमारी कठिनाइयों के चलते, हमारी कमियों के चलते आपको कठिनाई हो। मैं पुनः आप सबको शुक्रगुजार हूं आपके प्रति और कामना करता हूं कि इसी तरह से आप जहां कहीं भी रहेंगे दिलों को जोड़ते रहेंगे। दिलों को तोड़ना बहुत आसान है, समाज को बांटना बहुत आसान है, लेकिन समाज को जोड़ना, मानवता को जोड़ना, इससे बड़ा काम नहीं है। खास करके जो गरीब जनता है, आपस में जो लोग टूटे हुए हैं, उनको जोड़ना बहुत बड़ी चीज है और आपने इस तरह का संदेश देकर के मानवता को जोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए हम पुनः तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। अलविदा। हम एसपी साहब के और डीसी साहब के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि हमारे डीसी साहब ने अभी जिन विचारों का आपके सामने इजहार किया, मानवता को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, वही संदेशा लेकर ये पूरी जनता यहाँ इकट्ठी हुई है और उसी का हम प्रचार कर रहे हैं। यहाँ कोई भी शिकायत हमने पाकुड़ के किसी भी आदमी को होने नहीं दी। 3 दिन से हम इतने लोग जमा हैं, लेकिन किसी से न झगड़ा हुआ, किसी से न मारपीट हुई, किसी से न तकरार हुआ। हिंदू हो, मुसलमान हो, सब इंसानियत को जोड़ने वाले, मानवता को जोड़ने वाले हैं। इसी संदेशा को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। आपने जिन विचारों का, जिन मौलिक विचारों का इजहार किया, अभी हम बहुत ही ज्यादा आभारी हैं आपके लिए और आपके अंडर में काम करने वाले सारे ऑफिसरों के लिए और सब कर्मचारियों के लिए और पाकुड़ की जनता के लिए भी हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर मैदान में, हर जगह, हर समय, हर वक्त हमारा साथ दिया। हम आपके इस एहसान को कभी भूल नहीं सकते। हमारी तो तमन्ना होती है कि बहुत मर्तबे, जैसे कि आपने फरमाया, 1-2 साल में इस तरह का कन्वेंशन हो। हम भी ये चाहेंगे कि आपसे जो सहायता हमको मिली है वैसे ही ये कन्वेंशन कभी ना कभी इधर होता रहे। यहाँ आए, कठिनाइयां, मुश्किलें हमको बहुत नजर आई, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कुछ ऐसा कोऑपरेट किया कि कभी हमको कोई भी छोटी से छोटी शिकायत नहीं हुई। हमको बहुत खुशी हुई कि कहां से लोग आके हमारी सेवा के लिए आपके गाइडेंस में यहाँ जमा हुए। इसलिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं और आपने जो कुछ किया हम इसके लिए आभारी हैं। बार बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं सबकी तरफ से। और हम यहाँ इस वक्त आप तशरीफ लाए तो इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। आपने इस सम्मेलन को बहुत बड़ा जो है रौनक बख्शी आपने, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अब्दुल रब साहब साकिब सलफी से ये गुजारिश की जा रही है कि आप तशरीफ लाएं और एक नज़्म पेश फरमाएं। हिंद। मौलाना असगर साहब ने जब दावत दी थी नाचीज को, कोई तस्वुर नहीं था इसमें हाजिरी का, लेकिन ये जिंदगी की बहुत बड़ी सादतमंदी है जिस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जमीयत अहले हदीस के ठाटे मारते हुए समंदर का दीदार हुआ और यहाँ के मुंतज़िमीन और बुजुर्गों और दोस्त अहबाब से मुलाकात हुई। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सारे मुंतज़िमीन और मुआविनीन और कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सिलसिले में एक खिताब पेश खिदमत है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़ा शानदार है, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़ा शानदार है और इसका इज्तिमा बड़ा पुरवकार है, और इसका इज्तिमा बड़ा पुरवकार है। साकिब ने ऐसे मौक़े ज़र्री पे ये कहा, साकिब ने ऐसे मौक़े ज़र्री पे ये कहा, पाकुड़ पे देखे रहमते परवरदिगार है। नज़म के चंद अशार पेश खिदमत हैं। नग़्मे तौहीद गाने का ज़माना गया, मुजदे सुन्नत सुनाने का ज़माना गया। नग़्मे तौहीद गाने का ज़माना गया, मुजदे सुन्नत सुनाने
کا زمانہ آ گیا، حق کی خاطر جان لٹانے کا زمانہ آ گیا، حق کی خاطر جان لٹانے کا زمانہ آ گیا، دار پر بھی مسکرانے کا زمانہ آ گیا، دار پر بھی مسکرانے کا زمانہ آ گیا، خیر سے اپنوں کو سب اپنا بنا لیتے ہی ہیں، خیر سے اپنوں کو سب اپنا بنا لیتے ہی ہیں، غیر کو اپنا بنانے کا زمانہ آ گیا، غیر کو اپنا بنانے کا زمانہ آ گیا، فکر عقبیٰ ہی کرو دنیا گزر ہی جائے گی، فکر عقبیٰ ہی کرو دنیا گزر ہی جائے گی، قصر جنت میں بنانے کا زمانہ آ گیا، قصر جنت میں بنانے کا زمانہ آ گیا، تابق باقی رہے گا یہ تضاد قول و فعل، تابق باقی رہے گا یہ تضاد قول و فعل، اپنی سیرت کو بنانے کا زمانہ آ گیا، اپنی سیرت کو بنانے کا زمانہ آ گیا، جاگنے والوں اٹھو اٹھ کر ذرا آگے بڑھو، جاگنے والوں اٹھو اٹھ کر ذرا آگے بڑھو، سونے والوں کو جگانے کا زمانہ آ گیا، سونے والوں کو جگانے کا زمانہ آ گیا، خواب غفلت میں بھلا کب تک رہو گے دوستو، خواب غفلت میں بھلا کب تک رہو گے دوستو، ہوش میں آنے کا لانے کا زمانہ آ گیا، ہوش میں آنے کا لانے کا زمانہ آ گیا، مقتضائے وقت ہے بس اتحاد و اتفاق، مقتضائے وقت ہے بس اتحاد و اتفاق، اب تو جھگڑوں کے مٹانے کا زمانہ آ گیا، اب تو جھگڑوں کے مٹانے کا زمانہ آ گیا، اجتماعیت سے ثاقب ہوگی اپنی تربیت، اجتماعیت سے ثاقب ہوگی اپنی تربیت، سب کو ایک مرکز پہ لانے کا زمانہ آ گیا، سب کو ایک مرکز پہ لانے کا زمانہ آ گیا، نغمے توحید گانے کا زمانہ آ گیا، مجدے سنت سنانے کا زمانہ آ گیا۔ شکریہ، السلام علیکم۔ اس کے صدر فضیلت الشیخ عبد الباری فتح اللہ المدنی سے
درخواست کروں گا کہ آپ اپنے صدارتی کلمات اور علمی خطاب سے اپنی اس کانفرنس کے مقتدر شخصیات، اہل علم، طلباء اور اسی طرح عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ شیخ آپ کو علامہ زماں شیخ البانی حفظ اللہ سے بھی شرف تلمذ و استفادہ حاصل ہے۔ میں آپ سے نہایت ادب سے اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال رسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ میں اس خطبہ صدارت کے اندر کہاں سے بات شروع کروں اور کیا نہ کروں۔ بہرحال میں اپنی اس تقریر کو آج اس مجلس میں نہیں کروں گا جسے مجھے دو خطوط سے ابو ظبی کی سرزمین میں مکلف کیا گیا تھا۔ 3 چیز کا وعدہ تھا، ایک تو آپ کی صدارت رہے گی، تو یہ اللہ نے دلا دیا۔ میں صرف بیان حکایت کے طور پر کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ان سب چیزوں کی کوئی خواہش نہیں، اللہ دے تب بھی اچھا، نہ دے تب بھی اچھا۔ دوسرا وعدہ تھا کہ آپ کے لیے مجلس سوال جواب یعنی مجلس استفتاء اور فتویٰ منعقد کی جائے گی، اور تیسرا یہ کہ اس مضمون پر، اس عنوان پر آپ کو بیان کرنا ہے مسلک سلف اور اس کی امتیازی خصوصیات۔ میں آج صدارت سے متعلق کچھ بولنا چاہتا ہوں، اور جو کچھ چیزیں میں نے اسٹیج پر دیکھی، جو علمی بعض غلطیاں یا بعض فروغ گجاش دیکھی، اور اس سے مقصد نصح اور خیر خواہی ہے۔ نصح کا ترجمہ خیر خواہی ہے۔ عرب دعویٰ کرتے ہیں کہ نصیحت کا کوئی ترجمہ کسی زبان میں اس کے بالمقابل نہیں، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، فارسی زبان میں جس لفظ کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے، خیر خواہی کا لفظ اس سے اپنی جامعیت میں کسی حیثیت سے کم نہیں ہے، اور شاید میں اس بارے میں مصیب ہوں، اس بارے میں شاید میں حق پر ہوں۔ تو مجھے آج اسی لیے میں نے اپنی مجلس کا افتتاحی انما العلم بالتعلم انما الحلم بالتحلم کہا کہ دنیا میں جو شخص علم حاصل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، اور جو بردباری کی اپنی عادت بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بردبار بناتا ہے، صبر و تحمل کا اس کے اندر مادہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن جس نے جس کا تس ہر شخص کو جواب دیا، اس کی یہ فطرت برداشت دن بدن ختم ہوتی ہے، اور وہ شخص زندگی کے ایک مرحلے میں پہنچ کر کے ایک کٹھا انسان ہو جاتا ہے۔ بس تحلم یعنی حلم و بردباری کی راہ اختیار کرنا اور علم حاصل کرنا، یہ دونوں چیزیں انسان کو اس کا مکلف کیا گیا ہے، اور بغیر اس کے ان دونوں کی تکلیف کے برداشت کیے آدمی کو نہ علم آ سکتا ہے اور نہ حلم آ سکتا ہے۔ میں نہیں جان سکتا یا میں نہیں بتا سکتا کہ ان چیزوں کا موقع ملا کیوں نہیں ملا، ملے گا کیوں نہیں ملے گا، میں اس بات سے قطعاً نہیں
کچھ سروکار رکھتا اور نہ مجھے انشاءاللہ حرف شکایت آئے گا. میری طرف سے سب معاف ہے. میرا مقصد اس کانفرنس میں آنے کا دو تھا. ایک تو جس کے مقاصد آپ نے اپنے اندر رکھے تھے, اور دوسرا مقصد 15, 20, 25, 30 سال کے بچھڑے ہوئے احباب اور احبا اور وہ زملائے صفوف الدراسیہ سب کے سب کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھنا مقصود تھا کہ دیکھوں لوگ کس شکل صورت میں ہوئے, کس کس مقام پر فائز ہوئے, کون کہاں پر استاذ ہے, کون کہاں پر مدرس ہے, کون کس جگہ پر داعیہ ہے. الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا, اور بہرحال مذہب اہل حدیث سے جو میری الفت ہے اسے لوگ ظاہری طور پر سب جانتے ہیں, باطن کا علم اللہ کو ہے. میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بطور نصح اور خیر خواہی کے کہنا چاہتا ہوں. آپ لوگ مجھے امید ہے کہ غور سے سنیں گے اور اپنی غیرت کا اسے چیلنج نہ بنائیں گے. جس شخص کو جو بات سمجھ میں آئے گی وہ قبول کرے گا, اور نہ سمجھ میں آئے گی اگر عناد کی حد تک ہے تو اس سے کوئی مجھ کو سروکار نہیں. اور جس کا دل کہے گا اس بارے میں استفسار, مناقشہ, بحث و حجت, تو ازراہ مردانگی مجھ سے براہ راست پوچھے گا. ایسا نہیں کہ کل جب میں نے کہا لاؤڈ اسپیکر پر کہ مسافر کے لیے نماز پوری پڑھنا جائز نہیں, تو بہت سے دوست جو بظاہر دوست ہیں مگر پھر بھی ان کی ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ کر مجھ سے پوچھ لیں, یہ کرم فرمائی نہ کی اور دوستوں سے گفتگو کرنے لگے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ مسافر کے لیے جائز نہیں کہ ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھے. ہاں, اس کا سالب سمت اس کی یہ ہے کہ اگر وہ 4 رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز باطل نہیں کی جائے گی. کیوں؟ حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھا دیا منا میں, سارے صحابہ کرام کی مخالفت, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجت اور مناقشہ کے باوجود, اور اس کے بعد انہوں نے پڑھا. جب کہا کہ تم امیر المومنین کی مخالفت کر کے پھر اس کے پیچھے پڑھا, کہا اللہ اکبر الخلاف کلہ شر, میں امیر المومنین کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. یہ تو آج کی حکومت نہیں ہے کہ ہر شخص حکومت کو چیلنج دیتا پھرے, ہر شخص 1.5 اینٹ کی ہاتھ مسجد بناتا رہے, ہر شخص اپنے تئیں امیر بن جائے. نہیں, کہا کہ میرا کام تھا امیر المومنین سے کہہ دینا, اگر انہوں نے نہیں مانی تو ہم پر فرض ہے کہ ان کی اتباع کریں. ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف قصر نماز میں سب سے زیادہ ٹائٹ ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ 2 ہی رکعت اصلاً فرض ہے, کیونکہ حدیث بخاری کی حضرت عائشہ کہتے ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین فی السفر والحضر ثم زید فی صلاۃ الحضر وبقی الصلاۃ السفر علی ما هو علیہ او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز نازل کی تو 2 رکعت ہی شروع میں نازل کی. ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضر کی نماز کو 4 رکعت کیا, اور باقی اللہ کی مغرب اور فجر کی نماز کو ایسے چھوڑ دیا. بس اس سے معلوم اور کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی نے 4 پڑھا تو اس کی 2 نفلی ہوگی اور 2 ہی اس کی فرض ہوگی. اس لیے میں کوئی بات, مجھ کو خود اہل علم کا اتنا احساس رہتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ جو میرے لیے مضحکہ کا باعث بنے, لیکن بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ سامنے کوئی گفتگو کرے تو ٹھنڈا ہو. ہاں, بہت سے لوگوں کے ردود میں اس قدر طولانی سلسلہ اختیار کرتے ہیں جو ان کی جولانی قلم کے باوجود ان کی کم علمی پر دلالت کرتی ہے. جیسے مثلا ایک صاحب نے میرے اوپر رد کرتے ہوئے کہا, اگر شیخ البانی پوچھتے ہیں کہ جمہور کے ہاں کہاں دلیل ہے مردے کو رات میں دفن کرنے کی, تو میں کہتا ہوں کہ حضرت البانی صاحب رحمۃ اللہ صاحب کے ہاں مردے کو رات میں دفن کرنے کی حرمت ہی کیا دلیل ہے. میں نے اس جملے کو پڑھتے کہہ دیا کہ یہ شخص ان پڑھ تو نہیں لیکن ایک کم پڑھ ہے, یہ نہیں جانتا کہ امر کیا ہے, نہیں کیا ہے, مطلق کیا ہے, مقید کیا ہے, عام کیا ہے, خاص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اقتضاء النص کیا ہے, کچھ نہیں جانتا. اس کے بعد اسی شخص کا ایک میں نے مضمون دیکھا جنازہ سے متعلق, تو کیا کہتے ہیں وہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ ہمیشہ مسجد کے باہر پڑھنے کا ثبوت ہے.
لیکن آپ نے اپنی عمر میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر بھی جنازے کی نماز پڑھی، تو کیا کہتے ہیں بعد میں؟ بس کبھی کبھار اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ اس کو بھی پڑھ کر میں نے کہا اس شخص کو کچھ بھی معلومات نہیں، نہ اصول حدیث کی نہ اصول فقہ کی، اس کو سنت نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق ہے رائجہ ہو کسی چیز پر، اگر آپ اس چیز کی کبھی مخالفت کر دیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ بس اس کا نوٹ تو یہ اس کا متقاضی تھا کہ کہا جائے کہ اگر کبھی مسجد میں ہو گئی نماز تو اس جنازے کی، تو نماز جنازے کی باطل نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی صحیح ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء۔ اگر اس حدیث کا ترجمہ ظاہری الفاظ سے کر دیا جائے تو ہر شخص کے نزدیک جنازے کی نماز مسجد میں باطل ہو جائے گی، حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ معنی علماء کرام نے کہا کہ جس نے مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھی وہ یہ نہ سمجھے کہ مسجد کے ناطے اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، نہیں، جنازے کا ثواب وہی ہے جو باہر پڑھا، لیکن اصل سنت یہ ہے کہ جنازے کی نماز باہر پڑھی جائے۔ میں بہت دنوں سے اس شخص کا معتقد تھا، کیونکہ مجھے حب حدیث بہت ہے۔ میں نے ہی جن جوانوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے مہرے درست ہیں، پائجامے صحیح ہیں، ظاہری وضاقتہ صحیح ہے، حدیث کا بول رہے ہیں، میری طاقت ہوتی تو میں نے اٹھا کر اپنے سینے کے اندر ڈال لیا ہوتا۔ اور بعض لوگوں سے ملاقات کر کے میری آنکھیں بہ گئیں، کیونکہ میں انہیں طالب علم کے زمانے میں بہت محبت سے ان کے ساتھ میں اپنا سلوک کرتا تھا۔ ان کو میں نے دیکھا کہ اب تک وہ اسی رفتار پر ہیں، اور مرور زمانہ نے انہیں علم و فضل میں آسمان کا ایک تارا بنا دیا ہے۔ میں ان سب کے لیے بہرحال دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں اور بڑھائے۔ بہرحال اب ان کی کتاب کا ایک صاحب پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو عربی زبان کا ترجمہ کیا ہے، قلم شرمائے اگر ضمیر نہ شرمائے، اور بہرحال ضمیر کو قلم سے پہلے شرمانا چاہیے۔ وہ کتاب جلد از جلد انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی، اور اگر کسی ذاتی سیاست کا وہ نظر نہ ہوئی تو وہ کتاب انشاءاللہ کسی اخبار میں مفصل طور پر چھاپی جائے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بات لمبی نہ ہو جائے، اور تمہید نے بہت لے لیا۔ بہرحال بہت سے لوگ میرے بھائیوں آئیں گے تقریر میں کہیں گے ناچیز مجھ ناچیز، یا بہت سے علماء اپنے قلم سے لکھیں گے ہیچ مدا عبد الباری، ہیچ مدا محمد احمد۔ دیکھیے مبالغہ صحیح ہے، لیکن اسلام مبالغے کی وہیں تک اجازت دیتا ہے جہاں جھوٹ نہ ہو جائے۔ آپ ناچیز ہیں، آپ ناچیز نہیں، اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو چیز بنا تو آپ ناچیز کیوں ہو گئے؟ اس لیے آپ کہیے کم چیز۔ دیکھیے اردو اسلام کے لیے رہنما نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت سے الفاظ بچپن سے یاد کیے ہو، لیکن کبھی اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ اپنے اندر کیسی قباحت رکھتے ہیں، کیسی قباحت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس اسٹیج پر دیکھا بیٹھے ہوئے لوگوں کو کتنی غلط باتیں کی گئی، لیکن کسی نے لب کشائی بھی نہیں کی۔ آدمی شرما جاتا ہے یہاں پر کہ کیا ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن نہیں، بعد میں تسلی ہوتی ہے۔ جانتے سب ہیں ہم سے زیادہ، یہاں پر دکاترہ اور بڑے بڑے کوہنا مشق علماء بیٹھے ہیں، لیکن دنیا میں ہمت ہر شخص کے کہنے کی نہیں ہوتی۔ باتیں حضرت ابن تیمیہ کے زمانے میں ابن تیمیہ ہی صرف عالم نہیں تھے، بلکہ وہ صدی تو ایسی گزری ہے، برزالی، ذہبی، مزی اور ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن عبد الحادی، ان کے سارے اس زمان وہ دور ایسا دور تھا کہ اس سے بہتر دور بات نے اب تک نہیں دیکھا علماء کا۔ لیکن کیوں آخر جیل کے سلاخوں میں ابن تیمیہ ڈالے گئے؟ کیوں رات زندگی کا 2 حصہ تہائی جیل میں بسر کیا، اور آخر دم موت بھی اسی جیل کے اندر ہوئی؟ ابن تیمیہ نے تو شادی بھی شاید نہیں کی تھی، دنیا میں شاید 2-4-10 درہم کے بھی مالک نہیں تھے، لیکن حق بات کہتے تھے۔ کیا اس زمانے میں شیخ البانی شروع سے سب سے بڑے عالم تھے؟ نہیں، پڑھتے لکھتے انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن حق گوئی اس شخص کی وہی تھی جو آخر زندگی میں ہوئی۔ وہ جس عمر میں بھی اگر کسی سے انہوں نے کوئی بات کہی اور کہہ دیا ہم آپ کو نہیں چاہتے جائیے، فوراً کندھے پر چادر رکھے اور روانہ ہو گئے، کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ اسی لیے سچ کسی نے کہا ہے کہ اس زمانے کے سارے علماء نے کہیں نہ کہیں سنت کو یا مصلحت یا منفعت کے پیش نظر چھوڑ دیا، یا کسی سے خوف سے
لیکن شیخ البانی کی ذات ایسی تھی کہ کبھی انہوں نے کوئی سنت نہیں چھوڑی، چاہے دنیا کا کوئی شخص ان کو چاہے قتل کر دے۔ چنانچہ مکے میں محمد امین مصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹھے تھے ایسے ہی، اور ان کا عدو لدوب شیخ عبد الفتاح گدہ آئے اور بیٹھ کر سب سے سلام بیٹھ کر سب سے سلام سب لوگ اٹھ کر رہے تھے۔ شیخ کے پاس جب آئے تو ہاتھ پکڑا اور کہا عزیز بدون قیام، دشمنی پہلے سے تھی اتنے میں مر مٹ گئے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی آج ماشاءاللہ عرب دنیا سے خیرات نہیں آتی، عرب دنیا سے لوگ اچھائیاں نہیں لا رہے ہیں، بلکہ وہاں جتنی خرابیاں ہیں جس کے لیے ہم لوگ وہاں جہاد کر رہے ہیں اپنا علمی صبر سے، وہ ساری خرابیاں یہاں۔ مجھے یاد ہے جب میں جامعہ سلفیہ میں زیر تعلیم تھا، اس سے پہلے فیض عام جیسے عظیم ادارے میں زیر تعلیم تھا، اس ملک میں رواج نہیں تھا کہ کسی کے آنے پر کوئی کھڑا ہو، ہاں جا کر کے اگر استقبال کے لیے جانا ہو دروازے تک یا کمرے سے باہر نکلنا ہو تو مالا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ لیکن آج میں نے دیکھا جس مدرسے میں جاؤ وہاں پر لوگ ہم لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ جس پر میں نے طلبہ کو اپنی تعلیم دی اور ان سبوں نے ماشاءاللہ اتنا احترام کیا قرآن حدیث کا، میرا نہیں، میں ان کو ہمیشہ اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ اس کا خیال کرو کہ عبد الباری آج مر گئے، کیا مرنے کے بعد اس کی دعوت قرآن سنت کی ختم ہوگی؟ نہیں، تم قرآن و سنت پر قائم و دائم رہو، تم قرآن و سنت پر قائم دائم رہو، اور اس کا کبھی خیال نہ کرو کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ دیکھیے غلطیوں میں ایک غلطی یہ ہے، السلام بعد الخطبہ۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور خطبہ پورا کا پورا کہتے، خطبہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کان اذا رقی المنبر فقال السلام علیکم قبل ان یجلس۔ اللہ کے رسول جب ممبر پر کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے سلام کہتے، اس کے بعد آپ بیٹھتے۔ اور بہرحال خطبے کے بعد اگر کوئی شخص اگر سلام کرے تو اس کے لیے شرعاً بھی جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا ترد علیہ، جو شخص سلام سے پہلے بات چیت کرے اس کی بات کا کبھی جواب مت دو۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری چیز، خطبے کا طریقہ میرے بھائیوں، بہتر تو یہ ہے کہ خطبہ حاجت دیا جائے، جس سے متعلق میں نے کتاب سے اسٹیج پر آپ لوگوں کو تقسیم کی۔ اس کے اندر حدیث لکھی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا خطبۃ الحاجہ کما کان یعلمنا السورہ۔ اللہ کے رسول ہم کو خطبۃ الحاجت ایسے ہی بتاتے تھے جس طریقے سے ہمیں سورت کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزماء، جس خطبے کے اندر شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نہ ہو وہ خطبہ ایسا ہے جیسا کہ ہاتھ کی انگلیاں کوڑ کی بیماری سے کٹ کر کے ہاتھ اپنگ ہو گیا ہو۔ بس میں تو یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد پڑھنا حرام ہے، لیکن بہرحال سنت نہیں ہے، بہرحال خطبہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اس کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے جس کا ذکر ہونا چاہیے خطبے کے اندر۔ تیسری بات میرے بھائیوں، تیسرا سوال اور تیسرا نقطہ کچھ تفصیل چاہتا ہے۔ میں بہت حیران ہو گیا دیکھ کر کے رات سے کہ یہ پبلک بہت سی باتوں میں تالیاں بجاتی ہے۔ حدیث واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما التصفیق للنساء، تالی بجانا عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مردانگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جان لیجئے گا کہ دنیا میں تالی بجانے کا کام یا تو سفہا کرتے ہیں یا ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو دین سے کوئی کام نہیں۔ آپ حدیث ہو کر ایسا کام نہ کریں، لیکن مشکل آپ کی نہیں ہے، مشکل آپ کی تعلیم دینے والوں کی ہے۔ اخبار میں پڑھا ایک جلیل القدر آئے، اسی چیز کا اکرام کیا گیا، تو کیا اخبار والے اپنے مجلے والے نے اس اکرام کا اس اجلاس کے اندر جن طرحوں کا ذکر تھا نام سے
پڑھ کر حیران ہو گیا کہ علم یکن فیہ رجل رشید، کیا ان کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو کہے کون سی حماقت کی بات ہے؟ دوسری بات ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہندوستان میں حکومت انگریز کا کھلا کما بھی ہوا؟ آج تک آپ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ غور کیا کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ سن لیجئے، اس کا ذکر خیبر صدی ہجری میں گئے اور رات میں جا کر کے خیمہ زن ہوئے خیبر کے باہر، تو خیبر کے کسان یہودی جب نکلے اپنے پھاوڑوں اور کدالیوں کے ساتھ، تو دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو، تو کہا محمد والخمیس، جا محمد والخمیس، ارے محمد اور اس کا لشکر جرار تو ہمارے دروازے پر بیٹھا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ یہ ایک لفظ ہے، لیکن کسی صحابی نے آپ کے لفظ پر اللہ اکبر نہیں کہا تھا۔ یہ سب چیزیں جوش خروش کی ہیں۔ دنیا میں جتنی خرابیاں آج مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہیں، یہ صرف تعلیم کی غلطی ہے۔ علماء اپنی واہ واہ اور شاباشی میں ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں، جوش خروش کی تعلیم دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر نعرے لگواتے ہیں، اخیر میں امت بگڑ جاتی ہے۔ ایک ملک کے علماء کا میں ذکر کر کے ہندوستان کے علماء کو عار دلاتا تھا کہ تم لوگ داڑھیاں کاٹے ہو سب کے سب کتنے کے کتنے، لیکن فلاں ملک کے علماء داڑھی نہیں کاٹتے۔ ایک عالم نے وہاں جنم لیا، بڑے جوشیلے خروشیلے، ان کی دعوت و تبلیغ سے تو کوئی خاطر خواہ کام نہ ہوا، لیکن یہ البتہ ہوا کہ ان کے ماننے والوں میں سے اکثروں کی داڑھیاں کٹ گئیں، اور اسی جوش خروش میں ان کا دنیا سے جانا بھی ہوا۔ اگر میں ہوتا ان کی جگہ پر تو اس شخص دشمن کی دی ہوئی چیز کو کبھی نہیں قبول کرتا۔ ابھی کوئی آئے مجھے دے پھول کا دستہ، میں فوراً پھینک دوں گا۔ کیوں؟ یہ سب طریقہ کار عالم کا نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جو مستقین اللہ ہو، عالم ہے جو اللہ رب العزت سے ہمیشہ اپنی ہدایت کی، اپنے کام میں برکتوں کی دعا کرائے۔ ریاکاری کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں جس نے اپنی شہرت کی کوشش کی اس کو شہرت بری ملتی ہے۔ شہرت تو ایسی چیز، اگر آپ نے کام کیا، آپ نے اچھائی سے کام کیا، تو آپ کی شہرت اتنی ہوگی کہ آپ لوگوں سے ملتے ملتے اگر خوش اخلاق ہیں تو تنگ ہو گئے، ہاں اگر بد اخلاق ہیں تو کچھ عافیت رہے گی، جس کو جہاں ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، بھگا دیا۔ لیکن اگر ہم لوگ کی طرح سیدھے سادھے رہے تو 15 دن کی غیبت سے 1 مہینے کا اوپر سے نقصان ہوتا ہے السلام علیکم کرنے پر۔ السلام علیکم، کیف الحال، کیف الصحہ یا شیخ، وحشتنا غبت عنا۔ اس لیے سب باتیں غلط ہیں، نعرہ بازی غلط ہے۔ اہل حدیث علماء کو چاہیے کہ اپنے عوام کو سب چیزوں کی تعلیم دیں۔ صبر کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور نہ ہمیشہ شکایت کرو۔ پورا کا پورا مضمون آپ لکھتے ہیں لوگوں کی شکایت میں، اپنی شکایت پر کبھی غور کیا؟ سینما آپ دیکھیں، حرام آپ کھائیں، سود خوری آپ کریں، زنا کے باب میں آپ کسی سے کم نہیں، لڑکیوں رنڈیوں کا ریس ہو تو آپ اس کے اندر پہلی کرسی پیسہ دے کر کے لیں، داڑھیاں آپ کی چھلی، بیڑیاں آپ پیتے ہیں، منہ آپ کے گندے ہیں، نماز آپ نہیں پڑھتے، آپ دوسروں کا شکوہ کیوں کرتے ہیں بیٹھ کر کے؟ شکوہ اپنا کرو، حدیث سن لو۔ بہت سی حدیثیں لوگ نہیں جانتے، اس کا معنی پر نہیں سمجھ پاتے۔ آپ نے فرمایا مختلج عرق ولا عین الا بذم، کہ کبھی کسی کی کوئی رگ یا آنکھ نہیں پھڑکتی بغیر گناہ کیے ہوئے۔ امید اللہ عنہ اکثر، اللہ رب العزت جن چیزوں کو معاف کر دیتا ہے اس کا تو کوئی شمار نہیں۔ اس لیے ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے کرتوت کے نتیجے میں آتے ہیں۔ قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آپ اللہ کے بنو۔ اللہ نے حضرت نوح کی 40 اور 80 فرد امت کے لیے ان کے ارد رہنے والے دنیا کو تباہ برباد کر دیا۔ آپ 2.5 کروڑ کے لیے اللہ نے کچھ کر سکتا نہیں۔ اللہ کی پہلے بات مانو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ اگر اللہ کی آپ مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو زمین پر مضبوط اور تمہارے قدموں کے اندر مضبوطی عطا فرمائے گا۔ معاف کریے گا، میں سال بھر اردو میں تقریر نہیں کرتا، اس لیے کہیں مجھ سے جملے گڑبڑ ہوں تو معاف کریے گا اس کو، اور نہ مجھے اپنی بلاغت فساد پر کبھی ناز ہے۔ طریقے سے بھائیو، التعوذ باللہ تعالی والبسملہ قبل تلاوت الآیۃ المستشہد بہا،
بہت سے علماء کا طریقہ کار ہے کہ جب وہ کسی آیت کی تلاوت کریں گے خطبے میں یا تقریر میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی سوچا کہ اس خوشی لانے سے پڑھنا صحیح ہے لیکن پہلے ثبوت تو دیجیے. میں بہت سی باتیں نہیں کہوں گا, بہت سی باتیں, جیسے کسی ہندو نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ سترہ کیوں رکھتے ہیں. میں نے کہا مہاشے جی ہر بات کسی مذہب کی نہیں سمجھی جا سکتی بغیر اس مذہب میں داخل ہوئی ہے. میں بہت سی بات آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ شاید آپ کا دل اور ضمیر اس بات کو نہ قبول کرے. یہ بدعت ہے. ابھی خطبۃ الحاجت آپ کے ہاتھ میں ہے. میں خطبۃ الحاجت خود پڑھا 2-3 مرتبہ اور میرے بعض بھائیوں نے پڑھا. آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتیں پڑھیں لیکن کہیں آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں کہا. اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ یہ سب جب مقصود تلاوت ہو, مقصود استشہاد نہیں, آپ اس کے اوپر سر دھنیے اور غور کریے میری بات غلط ہے کہ صحیح. التسلیم باشارۃ الاکف. بہت سے لوگ السلام علیکم لیڈرانہ سلام, کبھی آپ نے غور کیا کہ سلام ہاتھ اٹھا کر کرنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا ان الیہود والنصارى یسلمون باشارۃ الاکف. اور دوسری روایت ہے لا تسلموا باشارۃ الاکف فإنها تسلیمۃ النصارى. تم ہاتھ کی ہتھیلی کے اشارے سے سلام مت کیا کرو کیونکہ یہ نصارہ کا سلام ہے. آپ ایسے بیٹھے بیٹھے سلام کرتے ہیں. ہاں اگر دور سے کہیں آپ نے کیا کسی کو تو ہم کہیں مجبور ہیں, مگر میرے پیچھے تو پھٹ سے کوئی مولوی صاحب اٹھ جائیں گے, کہیں گے حدیث میں آتا ہے مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی نسوۃ فعلوا بیدہ الیہن السلام. آپ عورتوں کے ساتھ سے گزرے تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان پر سلام کیا. جواب مختصر ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور حدیث ضعیف کا اس سے استدلال غلط ہے. بہت سے علماء کو بہت زیادہ پریشانی ہے حدیث ضعیف اور صحیح کہنے پر. ارے فائدہ اٹھاؤ فائدہ. یقین مانیو کہ اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے, آپ لوگ پیچھے ہو جائیں گے. بہت سے علماء ہیں جو کہتے ہیں اگر ہر بات صحیح ضعیف سنو گے مرید الباری صاحب اور شیخ البانی کی تو ساری سنتیں تم سے چھوٹ جائیں گی. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم گنگ ہو جائیں گے, ہم تقریر نہیں کر سکتے. شیخ البانی نے تو 4000 اور کتنے 100 حدیثوں کا مجموعہ ایسا پیش کیا سلسلہ حدیث صحیحہ میں جس میں سے بہت سی حدیثوں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کس کتاب میں ہے. اس لیے یہ سب باتیں غلط ہیں. کہا جاتا ہے کہ شتر مرغ کو جب شکاری کھدیڑتا ہے دوڑاتا ہے تو جب وہ سمجھ لیتی ہے چڑیا کہ اب میں دامے سید میں آ گئی تو اپنے سر کو بالوں میں چھپا دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اب میں دنیا سے چھپ ہو گئی, حالانکہ دنیا سے چھپ گئی, وہ نہیں چھپی دنیا سے, بلکہ شکاری اور آسانی سے اس کو پکڑ کر کے اپنا شکار بنا لیتا ہے. اس لیے اگر آپ لوگ ان سب چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یاد رہے کہ جب یہ جامعہ اسلامیہ کی کھیپ اب آنے والی ہے, ایسا سوار ہیں, تو ان علماء کا عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا جن کا ہم لوگ بہت ادب کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی مجلسوں میں رہیں گے کہیں گے شیخ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث جھوٹی ہے. علیہ السلام نزل علی آدم بعد نزول الی الارض ایک علمی بات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اسلام نازل ہوا. یہ علمی تنبیہ ہے, یہ غلط بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت میں پیدا کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت دی. آپ نے کہا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین. دیکھیے یہاں پر حرام حلال کی پابندی حضرت آدم پر شروع ہو گئی. حدیث میں آتا ہے لما خلق اللہ آدم فنفخ فیہ الروح فمارت وطارت فی جسمہ فعطس فقال الحمدللہ. تو اللہ نے کہا یرحمک اللہ, اللہ نے کہا یرحمک اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چھینکنے کی دعا کی تقریر کی اور چھینکنے کے جواب کا ڈھنگ بتایا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لما خلق اللہ آدم قال له اذهب الى هؤلاء النفر من الملائکہ فسلم علیہم فانظر بماذا يحيوك فبماذا يحيوك هو سلام امتی هو سلام امتک فذهب الیہ فقال السلام علیکم. تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی زیادتی کی. اس آیت اور دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ انسان کو کبھی شریعت سے چھٹکارا نہیں ملا. حضرت آدم
اوپر سے نبی بن کر کے دنیا کے اندر آئے تھے، یہ نہیں کہ دنیا میں اٹھانے کے بھیجنے کے بعد وہ بعد میں نبی ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، الامیر فی الاسلام حکم نصبہ، آج جو ہندوستان یا دنیا کے ملکوں میں ہر جماعت کا ایک امیر ہے، اسے گوارا تو کیا جا سکتا ہے، اس کی کچھ مصلحت ہو سکتی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم نے ہندوستان کی دنیا میں کام 2 سال سے کیا ہے، لیکن اس سے دلیل سے ثابت کرنے کو نہیں برداشت کیا جا سکتا، کیونکہ جتنی حدیثیں امیر سے متعلق آئی ہیں، اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد الحبشی کان راسہ زبیبہ، یہ ساری کی ساری روایتیں اس امیر سے متعلق ہے جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اور آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا وإن امر علیکم عبد الحبشی، میری ایک کتاب ہے لایا ہوں مگر ایک ہی، اس لیے کوئی مانگے گا نہیں، میں نے کتاب لکھی لا فرق ولا احزاب فی الاسلام وانما الجماعۃ جماعۃ امام المسلمین، اور دنیا میں کوئی، بس آپ لوگ امیر بنے، امیر چاہے سچے ہوں چاہے امیر مینائی ہوں، اس سے بحث نہیں ہم کو ہے، لیکن اس کو دلیل سے ثابت نہ کریں، یا آپ کی سیاست ہو سکتی ہے، آپ کے داخلی معاملات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا اس کا کچھ تدبیر منزلی سے، تدبیر ارتفاقی سے کوئی تعلق ہو، اس لیے آپ اس کو کریں، ہم اس پر بحث نہیں کرتے، لیکن اس کو دلیل سے ثابت نہ کریں، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ تو ہوا وہی جن لوگوں نے اسلام کی تعویل کر کے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، انہیں کے بارے میں شاعر نے کہا فارسی میں، زمن بر صوفی و ملا سلامے، زمن بر صوفی و ملا سلامے، کیا قول خدا گفتند مارا ولے تعویل شاہ در حیرت انداز، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ التصاویر و حکم فی الاسلام واتباع الشہوات فیہا۔ میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہم نے پوری دنیا سے لڑائی اپنے مذہب کے لیے ہے۔ آج ہم اہل حدیث نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ اہل تقلید اہل خرافات کے پیر ہوتے، لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرایا، کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ ہم کو قرآن پر چلنا ہے، حدیث پر چلنا ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل پر چلنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ، قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال الذین هم علی ما انا علیہ واصحاب اليوم، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا وہ اور کتاب و سنت دونوں کی دونوں چیزیں۔ آپ لوگوں نے دیکھیے، میں نے پھر کہا کہ بہت سے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں کہتے۔ اسٹیج کے بعد اسی خیمے میں ہم لوگوں کا اجتماع ہوا جس میں شیخ رسول اللہ صاحب نے وہی باتیں کہی جو میں نے مولانا عقیل کے مرکز میں عربوں سے کہا۔ یہ کہنے لگے کہ سب چیز تو ریاکاری ہے، حرام بھی ہے، اگر حکومت کی طرف سے چیزیں متسلط ہیں تو حکومت کے لیے بھی 2-4 لقطہ کافی ہے لے لینا، اور اگر حکومت نے مسلط بھی کر دیا تو آپ حکومت کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ لوڈے لپاڑے بچے آ کر کے ہم لوگوں کا کوئی احترام نہیں۔ میں اشارہ کرتا ہوں، میرے چہرے میں کیا لکھا ہوا؟ یہ سب دنیا میں کوئی چیز نہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ پہلے تو حرام ہے، آپ نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، لیکن بہت سے علماء کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ گھروں میں ٹیلی ویژن آج سے نہیں 20-25 سال سے موزن ہے، اپنے کام کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ یہ ہم نہیں کہتے اللہ کے ڈر سے، لیکن عوام کے ڈر سے کبھی اپنے گھر میں ہم نے ڈاکٹر رسول اللہ نے، ڈاکٹر محفوظ رحمان رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولوی عبداللہ، ہم چند لڑکے ایسے تھے، لڑکے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے طالب علمی کا ذکر کر لیتے ہیں، ورنہ ہم لوگ لڑکے نہیں رہے، اب تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں سب چیزیں نہیں داخل ہونے دیں، لیکن اکثر لوگوں کی ہمت نہیں کہ سامنے کہہ دیں۔ یہی بہت سے علماء ہیں جن کو معلوم ہے ساری باتیں بری ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، کیوں؟ یا تو مدرسے کے ناظم ہے تو لڑکیوں تک کا فوٹو کر کے بھیجا ہے، تو کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ میں نے جامعہ بنائی، شاید اس کا تعارف نامہ سب کے سامنے اس وقت موجود ہو، آپ پورے پاس تعارف نامے کی گردانے کا ڈالیں، آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے اندر کسی بھی انسان یا حیوان یا مکڑی یا مکھی، یعنی کسی زیرو کی تصویر نہیں۔ جامعہ میں نے کروڑوں کے خرچے سے بنایا، حکومت نے مجھے اجازت دی، میں نے کہیں بھی
طلبا کا فوٹو, لڑکیوں کا فوٹو, یا مزدوروں کا فوٹو, یا نماز پڑھتے ہوئے مسلیوں کا فوٹو کبھی نہیں بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں جو خیر برکت دی وہ اللہ ہی جانتا ہے یا دوسرے جاننے والے جانتے ہیں. بہت سے کام میں بھلائی کے کرتا ہوں, میری صحت اسی میں سب خراب ہوگی, اپنے علمی کام, تدریس, افتاء اور دیگر کاموں میں, لیکن میں نے کبھی کیسٹ, فوٹو, ان سب چیزوں کو کبھی قریب نہیں آنے دیا. اور میں الحمدللہ جتنا بیٹھ کر مجھ کو اللہ نے برکت دی اتنا بہت سے لوگوں کو چل کر کے نہیں برکت ہوئی. یہ برکت کی دعا کریے. آپ لوگ ماشاء اللہ مت کہیے, ماشاء اللہ کا لفظ بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, علماء کرام ناراض نہیں ہوں گے, یہ خود ماشاء اللہ کہتے ہیں. آپ نے کسی حدیث میں پڑھا ماشاء اللہ کہنا کسی کو اچھا دیکھ کر, خوبصورت دیکھ کر, اچھا کپڑا دیکھ کر, بڑھیا گاڑی دیکھ کر کے, اچھا مکان دیکھ کر کے؟ نہیں, بلکہ آپ کو کہنا چاہیے بارک اللہ فیک, اللہ برکت دے تم کو. آپ نے فرمایا اذا عجبت کا خصلۃ من اخیک فبرک له فیہا, جب تمہیں اپنے بھائی کوئی چیز پسند ہو تو برکت کی دعا کرو اس کے لیے. اور دوسری روایت میں آیا جب ایک صحابی نے کہا واللہ میں نے اتنا خوبصورت چمڑا تو کسی لڑکی کا بھی نہیں دیکھا, صحابی ان کے نظر بس سے فوراً دھڑام سے زمین پر گر پڑے. اللہ کے رسول بلائے گئے اور آپ بہت ناراض ہوئے, کہا الا برکت لہو الا برکت لہو, تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی اس کو؟ آپ نے کہا ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ اور جن حدیثوں میں ماشاء اللہ کا ذکر ان بعض بات سے ہے یا جھوٹی حدیثیں ہیں یا بہت زیادہ ضعیف ہیں, اس لیے آپ لوگ اس کو خیال کریں, ہمیشہ بارک اللہ کہا کریں. تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اتباع شہوت میں یہ سب چیزیں عام طور سے لوگ کرتے ہیں, ورنہ فوٹو ووٹو کی کیا ضرورت؟ آپ اپنے لوگوں کو جو بات سمجھائیں گے وہی باتیں وہ کریں گے. ہم سے جس شخص نے بھی کہا آپ یہ کریے, میں نے کہا نا میں وہ کام کروں گا جس میں مجھے گناہ نہ ہو, اجر نہ دینا اللہ کا کام ہے یا دینا. چنانچہ ایک صاحب نے کہا شیخ میری ایک مسجد بنوائیے لیکن مسجد کے بعد میرے والد کا اس پر لوہا لگائیے. میں نے کہا دیکھو مسجد والوں کو مسجد درکار ہے اور مجھے اپنے اللہ سے ثواب, اب تم اپنا جانو کہ تمہیں ثواب ملے نہ ملے, مجھ سے کوئی غرض نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے بنا اللہ لہ بیتا فی الجنۃ مثلہ. اسی حدیث پر عمل کر کے عثمان بن عفان نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی. تو میں نے کہا واجمعت العلماء علی ان من بنا مسجدا وكتب علی اسمہ لابنہ للہ تعالی, علماء کا اجماع ہے کہ جس نے مسجد بنائی اور اس کے اوپر اپنا نام کندہ کیا تو اس نے اس مسجد کو اللہ کے لیے نہیں بنائی. میں نے کہا تمہیں گوارا کار شیخ, ہم کو کیسے گوارا رہے گا, ہم تو دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا دوسروں پر مت جاؤ, دین کے ماننے والے حق کہنے والے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. آپ نے فرمایا طوبی للغرباء, خوشخبری ہو غربا کے لیے, یا دوسرا ترجمہ ہوا طوبی, جنت کا وہ سایہ دار درخت ہو غربا کے لیے. قیل ومن هم الغرباء یا رسول اللہ, یہ غربا کون ہیں؟ آپ نے کہا اناس صالحون قلیل. اس حدیث کو یاد کر لو, کبھی قلت و کثرت کی غلطی میں مت پڑنا, ورنہ غیر مسلم زیادہ ہیں تم کم ہو, بریلوی دیوبندی زیادہ ہیں تم کم ہو, نمازی بے نمازی زیادہ ہیں نمازی کم ہیں, اینٹ کنکر پتھر زیادہ ہے سونا کم ہے, علماء تحقیق کم ہیں, غصائے علماء بہت زیادہ ہیں, علماء حق بہت کم ہیں, علماء سو کی اس قدر تعداد ہے کہ ہم لوگ ان سے گفتگو کر کے تھک جاتے ہیں, عوام تک کہاں پہنچ سکتے ہیں ہم سب کے سب. آپ نے فرمایا اناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر, یہ وہ اچھے لوگ ہیں جن کی عدد کم ہے اور ایسے بڑے بڑوں کی عدد کے اندر وہ موجود ہیں لوگوں میں کہ من یعصیہم اکثر میں من یطیعہم, جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے برسر پیکار رہتے ہیں, وہ ان سے بہت زیادہ ہے جو ان کی باتیں مانتے ہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کم ہی عام طور سے اچھائی کی حامل ہوا کرتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, ایسے آیا تھا نا, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اگر آپ نے اللہ کے رسول پوری دنیا میں اکثریت کی اتباع کی تو آپ کو اللہ کی راہ سے وہ گمراہ کر کے چھوڑیں گے. الدعاء وطریقتها فی الشرع, بہت سے لوگ میرے بھائیوں دعا کرتے رہتے ہیں, کوئی بھی کہے اللہ آپ کو جنت دے, اللہ آپ کو برکت دے. دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے, یہ صرف اذکار کا طریقہ ہے, اس کو یاد کر لیجئے, بہت ہی مضبوط چیز ہے. یہ صرف اذکار کا طریقہ ہے. دعا کے لیے فرض ہے آپ پر کہ جب دعا کریں
تو آپ نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یدعا فلیثنی علی اللہ، جس کو دعا کرنی ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے، ثم یصلی علی ثم یدعو بما شاء، پھر میرے اوپر درود پڑھے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے بھلائی کی۔ دوسری روایت میں آیا، جس روایت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو اور مضبوط بنایا، آپ نے فرمایا کل دعائیں محبوس حتی یصلی علیہ، ساری کی ساری دعائیں باندھ دی جاتی ہیں، پکڑ لی جاتی ہیں، آسمان کی طرف چڑھنے نہیں دی جاتی جب تک مجھ پر درود نہ پڑھا جائے۔ اس لیے عام احوال میں آپ لوگ اس کا خیال کریں۔ اس لیے مجھ سے بہت سے لوگ ٹیلی فون پر کہتے ہیں میرے لیے دعا کریے، تو میں معمولی سی ثنا کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے کرتا ہوں، اور اس میں مجھے بہت حرج پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ بات کرنے والا سمجھتا ہے کہ شیخ نے بات کیوں کاٹ دی، یہ بات تھی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، التباغض واضرارہ وعلاجہ، میں بڑی محبت سے آیا۔ انسان جتنی ہی بڑا ہوتا عمر میں لوگوں کا قدرداں ہوتا ہے۔ میں آج اپنے اساتذہ کو جس محبت سے یاد کرتا ہوں، یا وہ لوگ جو میدان تدریس اور دعوت میں ہیں، جیسے بڑے بڑے مدارس کے لوگ، یہ سب کے سب ہمارے دل کی راحت اور سکون کا باعث ہیں، لیکن یہاں ہم نے شاید سمجھا کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے اندر۔ اس لیے حدیث رسول سن لیجئے، آپ نے فرمایا لا تدابروا ولا تحاسدوا۔ حسد بڑی بھاری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے، اور حسد کا مسئلہ یہ بھائی کہ حسد حاسد کو پہلے کھا لیتا ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، غور کر لیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ دشمن آپ کا پریشان رہے نا، حاسد اپنے ایسا پریشان ہوتا ہے کہ دشمن جانتا بھی نہیں کہ وہ پریشان ہے۔ اسی لیے کہا گیا الحسود لا یسود، حاسد انسان کبھی سردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا، میں نے ایک کتاب لکھی بھی کل بانٹی کی، الحاسدو، حسد کس چیز پر ہے؟ میں نے یہ دیکھا بڑے بڑے جوان لڑکوں کو تقریر کرتے، جیسے شیخ اشفاق الرحمان مدنی ہے، مولانا معراج ربانی ہے، میں اتنا خوش ہوا جبکہ میں بھی اس عمر میں ہوں کہ ان کا حسد کروں، لیکن واللہ کبھی بات نہیں آئی، بلکہ میں خوش ہوا، باہر جا کر کہا کیا اس نے تقریر کی، کیا اس شخص کی آواز ہے، تو بڑی فتنہ آواز اس شخص کی ہے، یہ تو حق کو باطل، باطل کو حق کر دے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے کہا تھا ان من البیان لسحرا، بہت سے لوگ اس حدیث کو سمجھتے تعریف نہیں ہے، یہ حدیث برائی ہے بہت زیادہ بلیغ انسان کی۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبغض الرجل ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، اللہ تعالیٰ ایسے بلیغ شخص کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زبان ایسی چلائے بولنے میں اور فصاحت کا اظہار کرے جیسے کہ چند گائیں مل کر کے گھاس کھا رہی ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیا میں ہم جو کر دیں اور لوگ واہ واہ کر دیں، کیا کہنا مولوی صاحب نے کیا، ہم سب اچھا کرتے ہیں، نہیں، ہمیں اپنے کو دیکھنا چاہیے قرآن حدیث سے ہم کتنے وہ ہیں۔ اسے امام شافعی نے کہا اذا رأيت شخصا يمشي فوق الماء او يطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة، جب کسی کو دیکھو کہ پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے تو دیکھو کہ اس کے کام کیسے ہیں، کتاب و سنت کا عامل ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، یہ کرامت اللہ کی ہے، کیونکہ ابن قدامہ مقدسی کے بارے میں آتا ہے کہ دریائے دجلہ پر سیدھے چلے جایا کرتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ جادوگر ہے، سونا کرنے والا انسان، وہ ہے دل دادا ہے، ایسے شخص کی کبھی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ تو دعا میرے بھائیوں، آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز سوچ کر نہیں کی، لیکن میں ایک شعر پڑھتا ہوں علماء کے لیے جو لوگ عربی جانتے ہیں، قد قیل ما قیل ان صدقا و ان کذبا، آخر لوگوں نے شکایت کی، کیوں کیا، کیوں آپ موقع دیں، کیوں ایک مستحکم نظام رکھیں، کیوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر آدمی کو گھسم پیش کرنا شروع کر دیں، یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے قد قیل ما قیل ان صدقا و ان کذبا فما اعتذارک من قول اذا قیل، ارے بات کہی گئی نا، چاہے جھوٹ کہے گی چاہے سچی کہے گی، آپ کا عذر کیا ہے اس بات پر؟ عرب بہت پہلے کہہ چکے ہیں لا يطلع الدخان بدون نار، بلا آگ کے دھواں نہیں اٹھتا، ہم لوگوں نے منطق میں پڑھا ہے کہ دھوئے کی دلالت آگ پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں امیر جماعت کو یا مدیر جماعت کو اور شیخ اصغر علی ان دونوں کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ لوگ اپنے دل کو اتنا بڑا بنائیں کہ ہندوستان کی امت مسلمہ نہیں بلکہ ہندوستان کی امت انسانیت کو اپنے دل کے اندر سمونے کی طاقت رکھیں، غیر مسلموں کو دین کی تعلیم دیں،
بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، جن میں دشمنیاں انہیں ختم کرو۔ ادارے اگر دشمنیوں کا باعث بنے تو ایسے اداروں کی کوئی ضرورت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ مدرسے ہوتے ہیں روح اسلام پھونکنے کے لیے، جمعیتیں ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، آپ اسے اختلاف اور انتشار کا سبب نہ بنائیں۔ آپ سنیں سب کی، لیکن اپنی طاقت ایسے رکھیں، شخصیت ایسی کہ جو صحیح سمجھے اس کو اپنے قلم سے کر دیں، پھر لاکھ کوئی چلا اس کے خلاف مت سنیں۔ یہ نہ ڈرے کہ کل انتخاب میں ہم کو ہٹا دیا جائے گا، یاد رہے کہ اللہ آپ کو لایا ہے، دنیا کی طاقت نہیں کہ اس کرسی پر کوئی کھڑا ہو جائے بلا لکھے۔ جس کی کرسی تقریر نہیں لکھی تھی وہ نہیں کر سکا، چاہے وہ آپ کے سوء تصرف سے یا اس کی بدنصیبی سے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے، ایک بات اور بھی افسوس کی ہے، دو بھائی شیر نے، حافظ نظم الحسن اور شیخ مقصود الحسن، ان دونوں نے تقریر کے بعد دعائے ختم مجلس پڑھی، اپنی تقریر کی ختم کی۔ ہمارے عجیب و غریب بلا ہے، اخباروں میں آئے گا فلاں جگہ اجتماع ہوا اور مولانا فلان بزرگ کی مبارک دعاؤں پر جلسے کا اختتام ہوا، اور وہ کہیں گے اور آمین آمین سب کرتے ہیں۔ اہل حدیث ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بات آپ معمولی نہیں جانو گے تو کیسے اہل حدیث رہو گے؟